اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 اکتوبر 2021 ہے اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ایک میسیج اس فورم سے بھی ہم دے رہے ہیں، جہاں ساری دنیا اس پہ فکر مند ہے کہ کس طرح سے ذہنی بیماریوں کا سدباب کیا جائے، کیا احتیاطی تدبیر کی جائیں کہ لوگ ان سے بچ سکیں، جبکہ ایک بڑی پاپولیشن اس میں مبتلا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ اس پہ کنسرن ورلڈ فیڈریشن فار مینٹل ہیلتھ نے 1992 میں لیا تھا۔ تو تب سے اب تک ہر سال وہ ایک تھیم لے کے آتے ہیں اور لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول کراتے ہیں کہ یہ ذہنی صحت کا ٹھیک ہونا کتنا ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صحت جو ہے وہ فزیکل ویل بینگ، مینٹل ویل بینگ، سوشل ویل بینگ، یعنی جسمانی، ذہنی اور سماجی بہبود کا نام ہے۔ اور ذہنی صحت کے بغیر دونوں باقی خطرے میں ہیں، کیونکہ جب تک ذہنی آسودگی حاصل نہ ہو، ذہنی طور پہ بندہ صحت مند نہ ہو، تو فزیکل ہیلتھ کا ریسٹور ہونا یا فزیکل صحت مند رہنا فزیکلی وہ مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ذہنی بیماری جو ہے یا اس کی صحت کا مناسب طور پہ نہ ہونا، میسر نہ ہونا، وہ سماجی معاملات میں بھی دخل اندازی کرتا ہے۔ ہمارے رشتے ناتے، میل ملاپ، یہ سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کی اہمیت پہلے ہی زیادہ ہے، لیکن آج کیونکہ قومی دن ہے، پوری دنیا اس بات کر رہی ہے، تو اس حوالے سے یہ اس کی اور بھی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ورلڈ فیڈریشن فار مینٹل ہیلتھ، انہوں نے یہ قیام میں آئی تھی 1948 میں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 1992 سے آنورڈ یہ دن اسی ایک ہر سال کسی تھیم کے ساتھ منا رہے ہیں۔ تو آج کا جو 2021 ہے، آج کا تھیم یعنی سوچ یہ ہے کہ یہ گیپ ہے نا وسائل اور محرومی کے درمیان، یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو یہ ہم نے ڈائگنوز تو کر لیا، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ تو یہ سب مل کے سوچیں گے، اس پہ غور کریں گے، تو یہ جب گیپ ختم ہوگا ذرائع میں اور محرومی میں، تو یہ بہتر، یہ ایک اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری وجوہات بھی ہیں جن پہ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ذہنی بیماریاں ہے کس طرح کی۔ تو اس کے لیے مختلف نام آپ نے سن رکھے ہیں، تو جبکہ ان کا تھیم اور بنیادی جو مرکزی نقطہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ مثلا سٹریس ذہنی بیماری ہے، ڈپریشن، انگزائٹی جس کو ہم بے چینی کہتے ہیں، سٹریس تناؤ کو کہتے ہیں، اور ڈپریشن ذہنی دباؤ کو کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ بدلتے جا رہے ہیں، لیکن یہ جب ساری چیزیں زیادہ دیر تک چلتی ہیں تو پھر ایک بیماری ہے جس کو شیزوفرینیا کہتے ہیں۔ تو وہ سائیکولوجیکل اور کرونک ڈس آرڈر ہے یا کرونک ڈپریشن کی شکل ہے، تو اس میں پھر بندے کے فزیکل چینجز بھی آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ سٹریس پہ اگر ہم بات کریں تو فار دی ٹائم بینگ تو چلیں، آدمی نے سٹریس لی، اس سے نکل گیا، پھر زندگی میں خوش باش ہو گیا، تو اس کا تو اتنا نقصان نہیں، لیکن مسلسل اگر سٹریس میں رہے گا تو یہ لیڈ کرے گی کسی بھی انسان کو سوئسائڈ کی طرف۔ سوئسائڈل تھاٹس آنی شروع ہوں گی، بندہ سوچتا ہے زندگی کا فائدہ کیا ہے، اب جینے میں رکھا کیا ہے، تو اس طرح کی ٹاکس وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کا بیہیویئر بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ پہلے دوستوں کا بڑا دوست تھا، کمپنی پسند تھا، گپ شپ کا عادی تھا، اب اس نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا، آئسولیشن میں چلا گیا، گویا اس کے خیالات بھی بدل گئے کہ بس یہ ساری بیکار باتیں ہیں، یہ سب لوگ فضول وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اب گویا کہ وہ کوئی بہت اہم کام اور اس میں اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں بیمار ہوں، اگر کہا جائے اس کو کہ آپ کو ذہنی پرابلم ہے تو وہ شاید ناراض بھی ہو جائے۔ تو یہ اس کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے، الٹیمیٹلی تو وہ اس کام کو کر گزرتا ہے۔ یعنی آپ کو حیرانی ہوگی سن کے کہ اس کی بڑی تعداد ہے ورلڈ وائڈ
جو سالانہ خودکشی کرنے والے ہیں، سوسائڈ کرنے والے، تقریباً ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ 7 لاکھ پلس ہے۔ تو اس کا حساب ذرا آپ کیلکولیٹر پہ بیٹھیں تو یہ کوئی ہر 40 سیکنڈ کے بعد ایک سوسائڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا کو اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اس سے کیسے نمٹا جائے۔ تو لامحالہ اس کا حل تو ایک ہی ہے کہ اس کو شروع میں ہی، جب سٹریس میں ہے بندہ، تو وہاں کوئی میجرز لی جائیں، وہ ہم آخر میں دیکھیں گے کہ سٹریس کو کس طرح سے ہم اپنی کو مینیج کریں۔ تو اسی طرح کی ڈپریشن بھی اسی طرح کی چیز ہے۔ ذہنی دباؤ جو ہے، اگر یہ بڑھتا رہے اور مستقل رہے تو پھر یہ آپ کو ڈیلیوژن کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ڈیلیوژن کہتے ہیں وہم کو، یعنی ایسا شخص جو ڈپریشن میں ہے، حالات کی وجہ سے، رشتہ داریوں کی وجہ سے، اس کی وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہیں، تو اس میں وہ اس کے جو ہے نا انداز اور طرز عمل وہ بڑا عجیب ہوگا، اس کے محسوسات بدل جائیں گے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، کوئی میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ باتیں سن رکھی ہیں، کوئی کہے گا جی بندش کر دی ہے میری تو ترقی روکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہیں، جس کو ہم امیجنیشن کہتے ہیں، اور یہ ہر آدمی اپنا حساب لگائے کہ اس کی زندگی میں کبھی ایسے مواقع ضرور آئے ہوں گے کہ وہ پھر سوچتا ہے، امیجنیٹ کرتا ہے، تو سارے خیالی ہوتی ہیں باتیں۔ تو بہت ریئر ہوتا ہے کہ جو آپ ذہنی طور پہ ایک اپنا سائیکولوجیکل پرے آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، کبھی وہ ہوا بھی ہو۔ اٹ از ویری ریئر۔ لیکن وہ باہر چونکہ ایک بیماری ہے تو انسان کو یہ وہم سا ہو جاتا ہے، اور وہ وہم کئی طرز کے ہیں۔ مثلا سویا اٹھے گا تو وہ کہے گا مجھے کسی نے آواز دی ہے۔ اچھا، ہم چونکہ ایسے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں تو وہ آدمی کہتا ہے جی مجھے مسلسل گھنٹی کی آواز کان میں میرے آ رہی ہے، حالانکہ کوئی گھنٹی نہیں بج رہی ہوتی۔ تو اس طرح کے اس کے وہم، کئی طرح کے وسوسے اس کے دل میں آتے ہیں۔ تو یہ اصل ڈپریشن ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، جو کرونک شکل اختیار کر جائے تو پھر وہ ڈیلیوژن میں بدل جاتا ہے۔ یہ تو ہیں ذہنی بیماریاں، چاند ایک مطلب اب تھوڑے سے وقت میں ظاہر ہے تذکرہ ہی ہوگا، کسی وقت انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات بھی کریں گے۔ اب سائن سمٹم جو میں نے آپ کو جیسے بتا دیں، کچھ تو یہ ہیں وہم کی سائنس جو ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اس کے علاوہ اب اس میں فزیکل چینجز بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ مثلا وہ کہے گا جی میری نیند ڈسٹرب ہے، حالانکہ نیند تو کمفرٹیبل چیز ہے، انسان کی تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے، آدمی فریش ہو جاتا ہے، لیکن اسے آئے تو تب نا۔ ایک بندے کو اگر نیند ہی نہ آئے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں۔ یعنی 1-2 دن نہ نیند آئے تو انسان کو لگ پتہ جاتا ہے۔ اب ایسے بھی کیسز ہیں کہ وہ مسلسل ان کو نیند آ ہی نہیں رہی، ان کی آنکھیں وہ بند ہی نہیں ہوتی، وہ آنکھ بندہ جھپکتا نہیں ہے، تو کیسے کرب میں ہوگا وہ آدمی۔ اسی طرح سے بھوک اس کی کم ہو گئی، وہ کہتا ہے جی مجھے بھوک نہیں لگتی۔ اب کچھ کھائے گا نہیں تو ظاہر ہے ویٹ لاس ہونا شروع ہوا۔ تو یہ سارے فزیکل آرڈر جو ہیں وہ ڈس آرڈر میں بدل جائیں گے۔ تو بنیادی طور پہ تھا کیا، اس کے پیچھے کوئی ذہنی عارضہ تھا۔ تو وہ عارضہ کسی بھی، کوئی افسوس ہو سکتا ہے، کوئی صدمہ ہو سکتا ہے، کوئی ٹراما ہو سکتا ہے، کوئی اچانک ایسی خبر سن لی، کوئی ایسا حادثہ دیکھ لیا جو اس کے ذہن پہ اثر کر گیا۔ تو یہ ساری ذہنی بیماریوں میں شمار ہوتی ہیں۔ تو اب اس کے نتائج جو ہیں وہ فزیکل میں آپ کے سامنے آنا شروع ہوئے۔ سائن سمٹم جو ہے، آدمی تھکا تھکا رہتا ہے، اس کا کام میں دل نہیں لگتا، حالانکہ وہ چاہتا ہے کہ میں ایفیشینٹلی ڈیلیور کروں، اپنی زندگی کو بہتر بناؤں، لیکن اس کا موڈ ہی نہیں ہوتا کام کرنے کا۔ اس بندے میں ایک یہ ہوگی کہ اس کا موڈ بڑا وہ فلکچویٹنگ ہوگا، آپ دیکھیں گے ایک وقت میں بڑا خوش ہے اور دوسرے وقت میں بڑا ڈپریسڈ ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ تو ایسے میں ظاہر ہے پھر اپنے کسی معالج سے، کسی جاننے والے سے پوچھنا پڑے گا کہ بھی ہم کیا کریں۔ لیکن سر دست یہاں جو بات ہو سکتی ہے، اور اس پہ لازمی کنسرن اپنا شو بھی ہم نے کرنا چاہیے کہ اس کا سلوشن کیا ہے، یہ ہم کیا ریمیڈیل میجرز لیں، یعنی اصلاحی اقدامات ہم کیا اٹھائیں یا کریں کہ یہ ہم اس سے ایسی سچویشن سے نکل سکیں۔ تو اس میں موٹی موٹی باتیں جو ہیں 3-4 وہ کی جاتی ہیں، کچھ جو نہیں کی جاتی وہ بھی انشاءاللہ شامل ہو جائیں گی، اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ جو عام طور پہ بات کی جاتی ہے اس میں ایکسرسائز کا کہا جاتا ہے کہ یہ ایکسرسائز کریں، اور آپ کا یہ تجربہ ہوگا کہ یہ بڑی بہترین چیز ہے۔ یعنی انسان تھکا ہوا ہو، پریشان ہو، تھوڑی دیر کے لیے واک کے لیے نکل جائے، قدرت کے نظاروں کو دیکھے، باہر گھومے پھرے، کہیں ٹرپ پہ چلا جائے، تو آپ دیکھیں ایک دم وہ اپنے آپ میں فریشنس فیل کرنا شروع کرتا ہے۔ اب اس کی کئی شکلیں ہیں ایکسرسائز کی جو آپ اختیار کر سکتے ہیں، جو بھی آپ
کو سوٹیبل ہے، جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم میسر ہے اس حساب سے ایکسرسائز کریں۔ دوسری بات جو کی جاتی ہے عام طور پہ وہ میڈیٹیشن کی ہے کہ یہ بھی ذہنی بیماریوں سے آپ کو نکالنے کے لیے بڑی مددگار ہے۔ تو اس کو ہم اردو میں مراقبہ کہہ سکتے ہیں، یعنی الگ تھلگ ہو کے کوئی اپنی کنیکٹیوٹی اللہ سے جوڑنا، کیونکہ وہ مالک ہے، خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، تو میں اس کو یاد کروں۔ ہمارا اسلامی شعار اور طریقہ تو یہی ہے، ورنہ اس میں بہت ساری شکلیں بنائی جاتی ہیں، وہ بھی ایکسرسائز ہی کا حصہ ہیں کہ انسان اس میں کئی پوز بناتا ہے، کچھ وہ اپنی جگہ پہ ویلڈ بھی ہیں، جیسے آدمی سیدھا بیٹھے، سیدھا چلے، سیدھا کھڑا ہو، سپائن سیدھی ہو، تو لامحالہ اس کی اس ذہنی صحت پہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن مراقبے کی شکل میں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق، کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں، تو اپنی کنیکٹیوٹی کو مضبوط کرے گا تو یہ اور بھی بہترین اس کا نتیجہ ہوگا۔ تو سورہ رعد میں ہے، جیسا کہ ہمیں رہنمائی میسر ہے قرآن مجید سے، تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب اچھی طرح جان لو کہ تمہارے دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے۔ اور میڈیٹیشن کی جو بہترین شکل ہے ہمارے پریکٹیکل میں، یہ تو وہ ہے نا جو ہم بیٹھ کے اپنے طور پہ ایک مجاہدہ کریں، لیکن پریکٹیکلی کیا کیا جائے؟ تو ہم نماز تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے سب ہم 5 دفعہ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو تھوڑا سا اس میں خشوع و خضوع پیدا کر لیا جائے، تھوڑا قیام اچھا ہو، تھوڑا رکوع تسلی والا ہو، اور اگر الگ سے نماز پڑھیں تو تھوڑا سجدہ بھی لمبا کریں، تو یہ سب رفو چکر ہو جائے گا، یہ ڈپریشن، انگزائٹی، ایوری تھنگ ول بی گون۔ یعنی آپ کو نام کے لیے یہ نہیں ملے گا۔ اب کتنا آسان پروسیجر ہے، اور اس پہ ایسا نہیں کہ کوئی تھیوریٹیکل میں بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں نے اس پہ تجربے کیے، اپنے پیپرز لکھے، آپ اگر نیٹ میں جا کے دیکھیں تو آپ کو کئی سکسیس سٹوریز مل جائیں گی۔ تو ڈپریشن جو ہے اس کے لیے سجدہ اور نماز کا تسلی سے پڑھنا یہ بہترین علاج ہے۔ اب ایک بندہ کہے جی میں تو ڈپریس ہوں، میں پریشان ہوں، آپ مجھے نماز کا کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ رہو پریشان، کیونکہ نماز سے ہی دور ہونی ہے، وہ اس کی طرف آپ نے آنا نہیں۔ میں کہتا ہوں پاؤں کا مساج کرو تو وہ نہیں کرتے، کہتے ہیں جی اس میں کیا رکھا ہے؟ تو اس میں تو رکھا تب آپ کو نظر آئے گا جب آپ اس کو کر گزریں گے۔ تو لہٰذا تیسرا پوائنٹ جو ہوا وہ نماز کے ساتھ ساتھ ریسیٹیشن آف قرآن، جیسے ایمان والوں کو کہا گیا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصاطت سے ہمیں یہ حکم ہے کہ پڑھو کتاب میں سے جو وحی کی گئی ہے اور نماز کو قائم کرو۔ تو ظاہر ہے، اور اللہ نے اس کو ذکر بھی کہا کہ ہم نے تمہاری طرف اپنا ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ذکر جو ہے وہ اگر قرآن کی شکل میں قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ اپنا کے کیا جائے تو یہ بڑا جامع ذکر کی تعریف ہے، اور اس سے آپ کی بھی یہ ڈپریشن، انگزائٹی اور یہ ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ تو جو آخری بات ہے وہ ہے اخلاقی اقدار کی بحالی، ریہیبلیٹیشن آف مورل ویلیوز۔ اچھا، یہ مورل ویلیوز ہم نے صرف کتابوں سے پڑھی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ سچ بولنا بہت اچھی بات ہے، وعدہ کا پہنچنا بڑا اچھا ہے، اور کسی سے کمٹمنٹ کر لیں تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اپنی فرض منصبی کو سمجھنا چاہیے اور پابندی وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہم نے خوب کتابوں سے یاد کیے ہوئے رٹے لگائے ہوئے، اور عملی زندگی میں اس کا اتنا فقدان ہے کہ اللہ کی پناہ۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ایک معاشرہ ہے، ایک ماحول ہے جس میں آپ ہیں، آپ کے 2 رویے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو آپ یہ کہیں کہ سبھی ایسے کرتے ہیں، یعنی 8 بجے کا اگر آفس کا ٹائم ہے تو کوئی 9 بجے آ رہا ہے، کوئی 9:30 آ رہا ہے، کوئی 10 بجے آ رہا ہے، تو 9 بجے آنے والا جو ہے نا وہ سب پہ روب جمائے گا کہ میں بڑا ان ٹائم آتا ہوں، حالانکہ گھنٹہ وہ بھی لیٹ۔ تو جو 10 بجے آنے والا ہے وہ اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہے کہ باقی کون سے ٹائم پہ آتے ہیں، تو جو ٹائم پہ آئے گا اس کے ثمرات وہ سمیٹے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے آدمی سوچے کہ مجھے تو اتنی تنخواہ ملتی ہے اور اس میں کام بس کافی ہو گیا۔ نو، تنخواہ کے لیے تو انسان کام ہی نہیں کرتا۔ آپ جب کام کریں گے آپ کی صلاحیتیں نکھر کے سامنے آئیں گی، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ساری زندگی ایک ہی کام پہ ڈپیوٹ رہنا ہے، کہ بھی آپ کی تنخواہ اگر 25-30 ہزار لگ گئی تو آپ کا یہ چل جائے گی ساری عمر کے لیے، کافی ہے۔ تو اپنے جب ورکنگ میں ایفیشنسی میں آپ اپنے آپ کو بڑھائیں گے تو وہ اخلاقی اقدار جن کا میں نے ذکر کیا، اور آپ سب جانتے ہیں بہت سی اور بھی، یعنی ہر اچھی چیز جو ہے وہ اخلاق کا حصہ، اخلاق حسنہ، جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ تو ہم سیرت کو جانیں، سیرت کو پڑھیں اور پھر اس پہ عمل بھی کریں۔ اصل بات ہے کہ علم ہم نے سیکھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اچھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔
اب یہ ہے کہ اس کو بحال کرنا ہے، اس کی ریہیبلیٹیشن ہونی ہے، اقدار کو واپس اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں چند ایک جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہم سمجھ کے ہمیں یہ توفیق حاصل ہو جائے اس کی کہ ہم اس کو عملی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ تو اس طرح سے ہماری اپنی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اور وہ جو میں نے کہا کہ فزیکل اور سوشل یعنی سماجی بہبود، بھئی جب آپ خود صحت مند توانا ہوں گے تو کسی کے پاس صحت مند پیغام لے کے جائیں گے نا۔ اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ بیمار پرسی کرنے جائیں تو لگتا ہے کہ اس کو زیادہ بیمار کر رہے ہیں، وہ جو اس سے باتیں کی جاتی ہیں کہ اچھا اللہ خیر کرے، کوئی بات نہیں، کورونا کے حالات تو بہت خراب ہیں لیکن آپ کی تو پھر بھی کوئی کنڈیشن اچھی ہے، کوئی اتنا سیریس نہیں ہے، تو گویا دوسرے لفظوں میں اسے ڈراتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی انرجی میں بڑے لو ہیں۔ اگر آپ پازیٹیو انرجی کے ساتھ جائیں گے، یعنی ایک بندہ اگر جاتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ تو نزلہ زکام سے بڑھ کے تو کچھ ہے ہی نہیں، دیکھیں وائرس تو جب سے انسان ہے دنیا پہ اس گلوب پہ تب سے وائرس ہے، تو اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے، کبھی اس کا نام ڈینگی ہو گیا، کبھی H1N1 ہو گیا، کبھی یہ کرونا کووڈ-19 ہو گیا، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ کرونا آیا بھی ہوا ہے، تو وہ بندہ ایک دفعہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا نا، اور محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر میں انرجائز ہو گیا۔ تو یہ وہ انرجی لیول ہے جو آدمی کا پھر وہ بھی بڑھتا ہے جب آپ اچھی میئرز لیتے ہیں، کنیکٹیوٹی اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے، نماز کا پڑھنا، ریسیٹیشن آف قرآن، اقدار کا خیال رکھنا، اور جتنا ہو سکے ایک دن میں انسان نہیں بدل جاتا، کوئی ایک عادت اپنی بدلنے کا سوچ لے کہ یہ میں کل سے اس پہ عمل پیرا ہو جاؤں گا، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، ایک ایک کر کے ساری عادات بدل جائیں گی، اور یو ول بی اے ویری گڈ اور ایفیشینٹ مین۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ تو اسی پہ میں اتفاق کرتا ہوں۔